بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو میں آپ حضرات نے نجاست غلیظہ کا تذکرہ سنا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے وجود کو لگ جائیں یا ہمارے کپڑوں کو لگ جائیں تو ہمارا وجود اور کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو اس کی دو قسمیں ہیں، ان میں سے ایک نجاست غلیظہ، اس کا ذکر ہو چکا ہے، تفصیل کے ساتھ اس کا حکم بھی بیان کر دیا گیا ہے اور جو چیزیں نجاست غلیظہ ہیں وہ بھی بیان کر دی گئی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں نجاست خفیفہ کا تذکرہ کرنا ہے۔ نجاست خفیفہ کا مطلب یہ ہے ایسی ناپاکی اور ایسی گندگی، ایسی نجاست جس کے اندر ناپاکی کی شدت کم ہے، ناپاکی کی مقدار اور ناپاکی کی شدت اس کے اندر کم ہے۔ اب نجاست خفیفہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر ایک، نجاست خفیفہ نمبر ایک، جتنے بھی حلال جانور ہیں، جتنے بھی حلال جانور ہیں ان کا پیشاب اور ان کا گوبر، ان کا پیشاب اور ان کا گوبر یہ نجاست خفیفہ ہے۔ جتنے حلال جانور ہیں، جیسے گائے ہے، جیسے بھینس ہے، جیسے بکری ہے، جیسے اونٹ ہے، دمبا ہے، یہ سب حلال جانور ہیں۔ ان حلال جانوروں کا پیشاب اور ان کا گوبر یہ نجاست خفیفہ ہے۔ اسی طرح گھوڑے کا پیشاب، گھوڑے کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، نجاست خفیفہ ہے۔ یہ دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز، جتنے حرام پرندے ہیں، حرام سے مراد جن کا گوشت کھانا انسان کے لیے حرام ہے، جتنے حرام پرندے ہیں ان کی بیٹ، ان کی بیٹ وہ نجاست خفیفہ ہے۔ یہ تیسری چیز ہو گئی۔ جتنے حرام پرندے ہیں جن کا گوشت کھانا حرام ہے، جیسے کوا ہے اور جیسے باز ہے، جیسے شکرا ہے، جیسے چیل ہے، یہ وہ جانور ہیں جن کا گوشت کھانا حرام ہے، تو ان کی بیٹ وہ بھی نجاست خفیفہ ہے۔ تیسری چیز، چوتھی چیز، خچر اور گدھے کا لعاب، خچر اور گدھے کا لعاب یہ بھی نجاست خفیفہ میں آتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں آپ کے سامنے بیان ہوئیں۔ یہ اس کے اندر تمام اشیاء کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حلال جتنے بھی جانور ہیں ان کا پیشاب اور گوبر، اور اسی طرح گھوڑے کا پیشاب، اور جتنے حرام پرندے ہیں ان کی بیٹ، اور خچر اور گدھے کا لعاب، یہ چیزیں نجاست خفیفہ ہیں، یہ چیزیں نجاست خفیفہ ہیں۔ اب ان کا حکم بھی سن لیجئے۔ اگر ہمارے جسم پہ لگی ہو نجاست خفیفہ تو کتنی مقدار قابل معافی ہو سکتی ہے، کتنی مقدار قابل معافی ہو سکتی ہے۔ نجاست خفیفہ جو ہے وہ اگر جسم کے کسی عضو پہ لگی ہوئی ہے اور اس عضو کا چوتھائی حصہ، اس عضو کا چوتھائی حصہ، مثال کے طور پر یہ جیکٹ ہے، یا اس کو اگر آپ قمیض کے طور پر کہہ لیں، قمیض کا بازو ہے، یہ پورا بازو یہ ایک عضو ہے، اس کے چوتھائی حصے سے اگر کم ہے، اس کے چوتھائی حصے سے اگر کم ہے تو ایسا لباس اگر اس میں نماز پڑھ لی جائے
تو نماز ہو جاتی ہے، اگر اس میں نماز پڑھ لی جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ میرا دامن ہے، یہ پورا ایک عضو کہلائے گا، یہ پورا ایک عضو کہلائے گا۔ اگر اس کے چوتھائی حصے سے کم، اگر اس کے چوتھائی حصے سے کم نجاست لگی ہوئی ہے، تو جیسے مثال کے طور پر یہ اتنا سا حصہ، یہ چوتھائی سے کم ہے، یہ چوتھائی سے کم، اگر اتنا حصہ لگا ہوا ہے تو ایسا لباس اگر اس میں نماز پڑھ لی جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ یا جسم کے اگر حصے کو چوتھائی عضو کا چوتھائی حصہ، یہ پوری ٹانگ جو ہے نا، یہ ایک عضو ہے، پوری ٹانگ ایک عضو ہے، اگر ٹانگ کے چوتھائی حصے سے کم پہ نجاست لگی ہوئی ہے، نجاست خفیفہ، تو ایسے لباس کے اندر اگر نماز پڑھ لی جائے تو نماز ہو جاتی ہے، اور اگر چوتھائی یا اس سے زیادہ ہو اور اس میں نماز پڑھی جائے تو پھر نماز نہیں ہوگی، اس کا لٹانا وہ لازمی ہوگا، ایسی نماز کا لٹانا لازمی ہوگا۔ تو چونکہ اس میں نجاست کی مقدار شدت کم ہے، اس لیے اگر یہ نسبتاً زیادہ حصے پر بھی لگی ہوئی ہو تو پھر بھی اس لباس کے اندر نماز پڑھ لی جائے تو نماز ہو جاتی ہے، اور جسم کے حصے پہ ہو یا لباس کے۔ لیکن یہاں ایک بات تھوڑی سی وہ اس سب سے ہٹ کر قابل توجہ ہے، وہ یہ حکم تو صرف یہ ہے کہ اگر اس میں نماز پڑھ لی جائے تو نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی، یہ تو ایک شرعی حکم، فقہی حکم ہے۔ لیکن اسلام چونکہ صفائی کو پسند کرتا ہے، طہارت کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک، ان اللہ طیب، اللہ پاک ہیں اور پاک کو ہی پسند فرماتے ہیں، ان اللہ نظیف، اللہ صاف ستھرے ہیں، اور یحب النظافہ، صفائی ستھرائی کو ہی پسند فرماتے ہیں، اور ان اللہ جمیل، اللہ بڑے جمیل ہیں اور جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ لہٰذا نجاست کوئی بھی ہو اور اس کی کتنی ہی مقدار، تھوڑی مقدار بھی اگر وجود کو لگی ہوئی ہو، تو اسلام پسند نہیں کرتا کہ اس بندے کے وجود پر وہ نجاست لگی رہے۔ پہلی صورت میں، پہلی کوشش میں انسان یہ کرے کہ اس کو پاک کرے، اور پاک کر کے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے۔ ہاں، اگر ایسے لباس میں نماز پڑھ لی گئی ہے تو کیا حکم ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل آسان فرمائے۔